अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि CSS रिलेटेड वीडियोस जो इम्पोर्टेंट होती हैं काफ़ी ज़्यादा और रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके मुतालिक इस चैनल पर वीडियोस अपलोड की जाती है। तो ईद के दिनों में जो मैंने टॉपिक स्टडी किया और जिसके मुतालिक मैंने तमाम कंटेंट, तमाम जो डाटा इकट्ठा किया और उसके ऊपर बहुत अच्छे से एक आर्टिकल लिखा है, ठीक हो गया। और ये नोट्स ये आप जस्ट वन टाइम इसको स्टडी कर लें, और अगर आप कहेंगे देन मैं आपके साथ ये लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप यहाँ से ये मेरे नोट्स डाउनलोड कर लें या ऑनलाइन स्टडी कर लें ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर कन्फ्लिक्ट, जो इंडो पाकिस्तान का ये जो मेजर वार्स हुई हैं जो इसी वजह से हुई हैं, ठीक हो गया। तो इसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्या तमाम प्रोसेस है, और ये जो अक्सर बात होती है 370 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ये कैसे शुरुआत हुई इस सब की, और अब हम किस जगह पर खड़े हैं और ये मसला क्यों सोल्व नहीं हो रहा है, इसके मतलब ये आप कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक हो गया। चलें हम इसे मैं आपको जस्ट सिंपल वर्डिंग में इसकी मेन जो थीम है वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, और ये जो मैंने आर्टिकल अपना शेयर किया है इसका लिंक भी आपके साथ वीडियो में, बल्कि नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इसको ऑनलाइन देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी। ये देखें, तमाम ये नोट्स मैंने इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें अपलोड कर दी हैं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में स्टार्ट से मेन थीम समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद आर्टिकल लिखा तो मुझे तो तमाम पता है ना चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले ये कश्मीर में अफ़गान दुरानी जो थे उनकी इधर हुकूमत थी, ठीक हो गया। उनके एम्पायर इधर रूल करता था कश्मीर में, ठीक हो गया। तो कश्मीर बेसिकली जस्ट कश्मीर नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और साथ में लाडक भी लगता है इसके साथ, ठीक हो गया। अच्छा, तो इस तरह डिवाइड है जम्मू और कश्मीर में। बेसिकली ये पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर लगता है, तो इसमें मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक हो गया। और जो लाडक वगैरह है इधर हिंदू पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक हो गया। तो ओवरऑल वहाँ पर मुसलमान मेजोरिटी में है। वो कितनी मेजोरिटी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। अच्छा, सबसे पहले इधर दुर्रानी जो अफ़गान दुर्रानी एम्पायर था उनकी इधर हुकूमत थी, ठीक हो गया। मगर 1819 में सिख एम्पायर जो कि रंजीत सिंह आप बहुत मशहूर है, ये सिख रूलर था, इसकी इधर हुकूमत इन्होंने इधर कब्ज़ा कर लिया, हमला कर लिया और ये जीत चुके थे, ठीक हो गया। 1819 में इनका कब्ज़ा इधर हो गया। और 1945 और 46 के दौरान जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनकी जंग हुई, तो आपको पता है ब्रिटिश ने जीतना था, वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे अपने वो आर्मी में भी, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी वो काफ़ी सुपीरियर थे इनसे। जब उन्होंने इधर वो तकरीबन वो जंग जीत चुके थे, तो उन्होंने बल्कि जीतने से पहले ही सिख एम्पायर ये महसूस कर चुका था कि हम भाई हार जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने तकरीबन ऐन वक्त में उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी की जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक हो गया। ट्रीटी ऑफ लाहौर ये आपने लाजमी याद रखना, ये अक्सर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है ट्रीटी। तो इस वजह से उन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। उसके बाद सिख रूलर जो थे उन्होंने एक और ट्रीटी की जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक हो गया। उस ट्रीटी के थ्रू ये जो कश्मीर था ये गुलाब सिंह ने दोबारा खरीद लिया था। कितने में? ये तकरीबन 75 लाख रुपए में। ये उधर की एक रुपीज करेंसी थी नानसा की, तो उसमें उन्होंने ये खरीद लिया था गुलाब सिंह ने। पहले तो आपको पता है ये गुलाब सिंह पहला इधर का महाराजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद। फिर जैसा कि आप जानते हैं 1947 और 1946-47 में इधर वो होनी थी, डिवाइड होना था इंडिया पाकिस्तान ने,
تو اس سے پہلے کشمیر کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کو کون رن کرتا تھا؟ تو اس کو ڈوگرا ڈائنسٹی جو کہ گلاب سنگھ کی اولاد میں سے تھے وہ اس کو رن کر رہے تھے. تو برٹش گورنمنٹ نے بس یہی کیا تھا کہ فارن افیئر فارن افیئرز، ڈیفینس اور کمیونیکیشن، یہ 3 میجر جو ڈپارٹمنٹ تھے یہ انہوں نے اپنے قبضے میں رکھے تھے کہ ان ڈپارٹمنٹس کو ہم ہینڈل کریں گے، باقی آپ تمام انتظام خود رکھیں گے. صرف اور صرف جسٹ ایز اے آور سی انہوں نے سری نگر میں برٹش نے ایک اپنی ریزیڈنس قائم کی تھی تاکہ اندرونی معاملات پر بھی تھوڑی بہت نظر رکھ سکیں. تو اس سے پہلے تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں 1941 میں جو مردم شماری ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا، اس میں 77% مسلمز تھے، ٹھیک ہو گیا، اس پرنسلی اسٹیٹ میں، اور 20% ہندو تھے، 3% ادر نیشنز تھی جیسے کہ سکھ ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، یہ بہت کم مائنورٹی میں تھے تقریباً. اور مسلمانوں کی میجورٹی دیکھیں آپ 77%، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے اوور آل. اس کے علاوہ جموں اینڈ کشمیر میں تو مور دین 90% یہ ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور لاڑک میں بھی یہ 20 to 30% ہے. تو اس لیے اوور آل کشمیر میں ان کی اتنی زیادہ پرسنٹیج تھی. مگر اتنی زیادہ پرسنٹیج ہونے کے باوجود بھی انہیں نہ تو سرکاری نوکریوں میں حصہ دیا گیا، نہ ہی کسی اچھی خاطر خواہ نے کوئی فائدے دیے گئے، اور اس کے علاوہ ان پر ہائیلی ٹیکس ان پر واجب کیے گئے. اچھا، جب وہ انڈیا پاکستان نے الگ ہونا تھا تو ہر جو انڈیا بر صغیر کی جو پرنسلی اسٹیٹ تھی اس کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ یا تو آپ انڈیا کے ساتھ مل جائیں یا آپ پاکستان کے ساتھ جوائننگ کر لیں، ٹھیک ہو گیا، یا پھر آپ انڈیپینڈنٹ اگر رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ رہ لیں. مگر بعد میں اسی چیز پر زور دیا گیا کہ نہیں، آپ انڈیا یا پاکستان دونوں میں سے ایک کو چوز کریں، کیونکہ آپ اتنے پاورفل نہیں ہیں، بعد میں انڈیا یا پاکستان فورسفلی آپ کو اپنے ساتھ جوائن کر لے گا. یہی حال کچھ کشمیر کے ساتھ ہوا. اچھا، کشمیر کا جو لاسٹ مہاراجا تھا ہری سنگھ، یہ نہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتا تھا نہ پاکستان کے ساتھ، یہ آزاد رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں کسی کے ساتھ مل گیا تو میری وہ جو پاورز ہیں، جو میری حکمرانی ہے، جو پرکس اینڈ پرولیجز ہیں، وہ تمام چھین لیے جائیں گے یا کم ہو جائیں گے. تو اس لیے اس نے علیحدہ ہی رہنے کو ترجیح دی. اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ کشمیر میں 77% مسلمز ہیں، اگر اس نے انڈیا کے ساتھ جوائننگ کی تو وہ بغاوت کر دیں گے، کیونکہ وہ تو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے. اور دوسری بات، اس نے پاکستان کے لیے اس کے ساتھ تقریباً اس لیے جوائننگ نہیں کی کیونکہ وہ اپنے ہندو لوگوں کو یا اپنے سکھ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، صرف 2 وجوہ، اور سب سے میجر بات یہ ہے کہ وہ اپنی حکمرانی قائم رکھنا نہ چاہتا تھا، جس پر قائد اعظم، یہ میں خود سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ اتنی لمبا آرٹیکل ہو جانا تھا، یہ میں نے لکھا نہیں. اچھا، قائد اعظم نے بھی ان کو خط لکھا کہ آپ کو تمام سہولتیں یہی والی دی جائیں گی، ٹھیک ہو گیا، مگر آپ کائنڈلی پاکستان کے ساتھ جوائننگ کر دیں، کیونکہ ادھر مسلمز کی بہت زیادہ میجورٹی ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے پیچھے مین جو تھیم تھا وہ یہی تھا کہ 2 نیشن تھیوری، کے مسلمز نن مسلمز کے انڈر یا ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو جیسا کہ کشمیر میں میجورٹی تھی مسلمز کو، تو اس لیے پاکستان کے ساتھ اس کا مل جانا، جوائن کرنا زیادہ بیٹر تھا. مگر مہاراجا نے ایسا تو نہیں کیا. اور دوسری طرف یہ جو مسلمان جو ان کی پاپولیشن تھی، میجورٹی تھی، ٹھیک ہو گیا، یہ تمام ادھر لکھا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ لاسٹ میں یہ شیئر کر دوں گا، میں آپ کو جسٹ سمپل ورڈنگ میں اس کو ڈسکرائب کر رہا ہوں. اچھا، جو ادھر کی مسلم میجورٹی تھی وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی. تو جب انہوں نے بغاوت کی، جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی بہت آوازیں اٹھانا شروع کی. ابھی باقاعدہ بغاوت نہیں کی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ انہیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے. مگر جو مہاراجا تھا اس نے اپنی فوج اور ساتھ میں RSS جو راشٹریہ سوامک سیوک سنگھ، جن کا آج کل انڈیا میں بہت زیادہ اثر و رسوخ بن چکا ہے، تقریباً وہی غالب ہے ادھر، تو ان کے گنڈے ساتھ میں ملے، ساتھ میں مہاراجا کے جو فوج تھی، اور اس کے علاوہ ہندو اور سکھ جو عوام تھی اس کو بھی ہتھیاروں کے ساتھ لیس کر کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا گیا کہ بھئی آپ ان کو اچھے طریقے سے سیٹ کریں. تو انہوں نے مسلمانوں کو بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو بے دردی سے ساتھ قتل کر دیا.
ٹھیک ہو گیا، اور تو جس کے نتیجے میں بہت زیادہ مزید بغاوتوں کا سلسلہ ہو گیا۔ تو جب کیونکہ یہ ویسٹرن سائڈ پر زیادہ تر مسلم میجورٹی تھی، ادھر تو نہیں اتنا قتل و غارت ہوئی، مگر یہ جو ادھر ان کو ہندوؤں کا زیادہ کنٹرول تھا تو انہوں نے ادھر بہت زیادہ قتل و غارت کی، جس کی وجہ سے ویسٹرن سائڈ جو تھی کشمیر کی، ادھر سے بھی بغاوتیں مسلمانوں کے حق میں لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ تو جس کے ساتھ پاکستان کا بارڈر جو لگتا تھا، ادھر ٹرائبل ہمارے پٹھان بھائی جو تھے، انہوں نے بھی ان کی ہیلپ کے لیے بارڈر کراس کر لیا، بارڈر کراس کر کے وہ اندر تک آ گئے۔ بہت زیادہ تعداد میں لوگ پاکستان سے بھی ادھر داخل ہو گئے اپنے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے۔ یہ ویسے ہی نہیں گئے صرف بغاوت کے لیے، کیونکہ اتنی زیادہ بے دردی سے جب ماریں گے مسلمانوں کو تو لازمی بات ہے مسلمان ایز اے باڈی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کے لیے تو لازمی جائیں گے۔ تو جب انہوں نے ادھر وہ بارڈر کراس کیا تو اتنی تعداد میں تھے یہ، اور مسلمان اتنی ادھر کی کشمیر کی پاپولیشن بھی ساتھ میں مل گئی، ایک بہت بڑا گروہ بن گیا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ ادھر علاقے پر قبضہ کر لیا اور مہاراجہ کی وہ جو آرمی ان لوگوں کو بھگا دیا، کیونکہ ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ تو جب وہ ادھر سے بھاگے، جو آزاد کشمیر ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ مسلمانوں نے یہ اس سے تھوڑا آگے تک وہ چلے گئے تھے۔ یہ جو مظفر آباد ہے، ایبٹ آباد، یہ وہ تمام جو کشمیر کا ایریا ہے مسلمانوں کے پاس جب ہے آزاد کشمیر، یہ تمام ایریا کو انہوں نے کور کر لیا، اور مہاراجہ یہ ڈوگرا کی جو تمام آرمی یا فوج تھی وہ ادھر سے بھاگ چکی تھی، اور ہندو لوگ بھی جو ادھر تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ تو 22 اکتوبر 1947 تک تو انہوں نے ادھر کافی ایریا کو کور کر لیا تھا، اور 24 اکتوبر کو ادھر ایک پروونشل آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اعلان کر دیا کہ بھئی یہ اب آزاد علاقہ ہے، آزاد گورنمنٹ ہے، اور اس کا ڈوگرا کے ساتھ کسی قسم کا بھی لنک نہیں ہے، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کر دیا۔ اچھا، مہاراجہ کو جب یہ پتہ چل گیا 24 تاریخ کو کہ اعلان ہو گیا کہ بھئی آزاد کشمیر پر تو ایک الگ گورنمنٹ بن چکی ہے، اور ہماری جو ڈوگرا گورنمنٹ ہے ادھر اس کا کوئی بھی کردار نہیں، تو اس نے فوراً یہ انڈیا کے پاس بھاگا 26 اکتوبر کو، یہ 25 اکتوبر کو وہاں پر تک پہنچ گیا۔ 24 اکتوبر کو نئی گورنمنٹ ادھر بن گئی، 25 اکتوبر کو یہ انڈیا گیا، تو ادھر اس نے جا کر، ادھر نہرو تھا ادھر پرائم منسٹر، تو اس نے اسے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی ہمیں ڈیفینس چاہیے آپ کی طرف سے، آپ اپنی آرمی بھیجیں ہمیں ہیلپ کے لیے، کیونکہ ادھر پاکستان کی طرف سے ہمارے علاقے پر قبضہ ہو چکا ہے اور ادھر اندر کے بغاوتیں اٹھ گئی ہیں، تو اس لیے کائنڈلی اسے ہینڈل کر دیں۔ تو جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، اس نے اس تک جب بات پہنچی تو اس نے کہا کہ نہیں، پہلے ہمارے ساتھ الحاق کرو تب ہی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ادروائز نہیں۔ تو یہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ بھئی میں الحاق کروں، تو اس نے ایسا کیا کہ اچھا چلے میں آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہوں، میں اپنے ڈیفینس، اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیفینس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن، ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح ہمارا فیڈرل گورنمنٹ ہے، ادھر پروونشل کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، ڈیفینس، فارن افیئر اور کمیونیکیشن، یہ صرف اور صرف فیڈرل کے پاس، سینٹر کے پاس ہوتی ہیں، ٹھیک ہو۔ تو گورنمنٹ انڈیا نے کہا کہ چلیں آپ ہمیں یہی چیزیں ہمارے سپرد کر دیں، ڈیفینس، فارن افیئر، کمیونیکیشن، تو جس کے اوپر مہاراجہ ایگری ہو گیا کہ چلیں جب تک یہ بغاوت وغیرہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تب تک یہ نظام میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک پروونشل، یہ عارضی ایک عہد نامہ تھا، ٹھیک ہو گیا، یہ مستقل نہیں تھا، یہ صرف تب تک تھا کہ جب تک یہ بغاوتیں نہ ادھر کور ہو جائیں۔ تو جب یہ معاہدہ ہو گیا تو گورنمنٹ انڈیا سے ایک اور غلطی ہوگی ان کی طرف سے، یہ دیکھیں، جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تو انہوں نے ایک اور اس میں شک کی کہ بھئی ہم مہاراجہ کی بات نہیں مانیں گے، صرف اور صرف کشمیر کی جو عوام ہے اس کی رائے کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے، حتمی جو فائنل ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ جوائننگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ انڈیا، گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک اور ان کی طرف سے بلنڈر ہو گیا تھا۔ اچھا، ایک یہ اور چیز ہے، یہ گلگت بلتستان جو ہے، ادھر کی عوام ویسے ہی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی، تو وہ تو ویسے ہی اپنی مرضی سے ہی مل گئی تھی، ٹھیک ہو گیا، یہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہوگی، اچھا، جب گورنمنٹ آف انڈیا، یہ دیکھیں
जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ट्राइबल इन्वेंशन इसको रोक नहीं सकी, इस बगावत को रोकने में नाकाम होगी, तो वो फ़ौरन भागी यूनाइटेड नेशन की तरफ हेल्प के लिए कि भाई हमें हेल्प की जाए। तो इन्होंने वही इंस्ट्रूमेंट जो अहदनामा किया था महाराजा के साथ, उसको शो किया कि ये देखें हमारे साथ इन्होंने आर्जी इल्हाक किया है, तो हमारा इधर मकसद सिर्फ और सिर्फ इधर पीस कायम करना है। तो जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन ने दोनों इंडिया और पाकिस्तान को उधर बुलवाया और कहा कि आप इसको उनसे बातें सुनी। दोनों ने अपनी अपनी राय कायम की। तो इंडिया ने अपनी वो अहदनामे वाली बात की और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, जो इधर की मोस्टली गवर्नमेंट पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान के हक में है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन कायम की, ये तकरीबन 21 अप्रैल 1948 को एक रेजोल्यूशन पास की यूनाइटेड नेशन ने। ये आपने लाजमी याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर, इसे रेजोल्यूशन 47 भी कहा जाता है यूनाइटेड नेशन को। तो इसमें उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप एक सीज फायर करें, एक एग्रीमेंट करें कि जिससे आप ये सीज फायर करेंगे, यानी कि जंग बंदी कर लें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की भी जंग शुरू हो चुकी थी बाकायदा, जब उन्होंने इल्हाक कर लिया था 24 अक्टूबर को। इंडिया कहता था कि भाई हमारा इधर कंट्रोल होना चाहिए, तो कश्मीर पाकिस्तान कहता था कि नहीं, उधर के लोगों ने इधर पाकिस्तान के साथ मिलना शुरू कर दिया। तो जिसके ऊपर रेजोल्यूशन कायम हुई 47 की, जिसके मुताबिक उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं, ठीक हो गया। वहीं पर एक सीज लाइन लगा दी, क्योंकि पाकिस्तान के जो तकरीबन 1/3 एरिया जो बनता है तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर ट्राइबल इन्वेजन हो गई थी, ये इलाके पर एक लाइन कह लें कि लगा दी गई कि भाई जो जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएं आप। और इसके अलावा इंडिया के पास कौन कौन सी चीज़ें आई, जम्मू कश्मीर, जम्मू आ गया, कश्मीर वादी आ गई, और इसके अलावा लाड़क का एरिया आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इंडिया का कंट्रोल हो गया। तो यही लाइन यहीं पर रुका रहा, थोड़ी बहुत आपस में झड़पें होती रही, मगर ये इलाका जिसके पास है उन्हीं के पास है। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर सीज लाइन करवा दी। तो इसके अलावा 3 और मेजर पॉइंट्स इस रेजोल्यूशन ने कायम किए, ठीक हो गया। तो इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से कहा कि आप अपने तमाम लोगों को, अपनी फौजियों को, जो भी हैं कश्मीर के एरिया में, आज़ाद कश्मीर में जहाँ भी हैं, वो वहाँ से निकल जाएं, ठीक हो गया। उसके अलावा इंडिया से कहा कि आप अपनी जो आर्मी है इसे बहुत मिनिमम लेवल पर ले आएँ, यानी कि अपनी आर्मी को बहुत कम तादाद उधर कर लें, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ कायम कर सकें, झड़पों के लिए नहीं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक नॉमिनी होगा, जो कि इंडिया गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। बंदा यूनाइटेड नेशन की तरफ से होगा और अपॉइंट उसे करेगी इंडिया। तो क्यों करेगी उसको अपॉइंट, ताकि वहाँ पर एक इलेक्शन हो सकें, प्लेबिसाइट जिसे कहा जाता है, इंतखाबात हो सकें, और इंतखाबात के सिलसिले में अवाम की राय को सुना जाएगा, ताकि वो अगर इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं तो इंडिया के साथ उनका इल्हाक कर दिया जाए, ताकि या पाकिस्तान के साथ या उनको आज़ाद गवर्नमेंट बना दी जाए, ठीक हो गया। ये एक इंतखाबात करने का उन्होंने ये 3 शिक्के उन्होंने कही थी। तो मगर दोनों पार्टी जिस पर मुत्तफिक नहीं हुई, ना तो पाकिस्तान ने वहाँ से अपने नेशनल्स को निकाला, ना इंडिया ने अपनी वहाँ से फोर्सेस कम की, और ना ही कोई किसी किस्म का वहाँ पर इंतखाबी सिलसिला कायम हो सका। यूनाइटेड नेशन ने अपनी जब पूरी कोशिश इनके नुमाइंदे ने कर ली, तो उसने 49 में अपना एक डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया यूनाइटेड नेशन को कि भाई यूनाइटेड नेशन इधर फेल है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान किसी भी किस्म के मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो वहाँ तक तो यूनाइटेड नेशंस का काम ख़त्म हो गया। यूनाइटेड नेशन ने मज़ीद उसके ऊपर अमली मेहनत नहीं की, ठीक हो। अच्छा, चल अब चलते हैं हम 1950 में। 1950 में एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया, तो उसके तहत उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐड किया, जिसे कहते हैं आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक हो गया। तो इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कश्मीर है
جو کشمیری لوگ ہیں ان کو ایک الگ سے کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنانے کی اجازت دی جائے گی. تو جو اسمبلی بنائی جائے گی اس کے علاوہ ان کو ایک الگ وہ جو ہوتا ہے ایجنڈا وہ بھی بنانے کی اجازت دی گئی. اور اس کے علاوہ انٹرنل ایڈمنسٹریشن وہ بھی کشمیری جو لوگ ہیں ان کے حوالے کر دی جائے گی. تو آرٹیکل 370 کے تحت میجر یہی بات تھی کہ وہ ایک الگ صوبے اسٹیٹ کے تحت آ گئے تھے، مگر ایز اے سینٹر وہ گورنمنٹ آف انڈیا ہی تھی. ٹھیک ہو کہ ڈیفینس ہو گیا، کمیونیکیشن ہوگی، اور اس کے علاوہ فارن افیئرز وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس رہیں گے. یہ 370 آرٹیکلز کی مین شقیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی وہ ڈیٹیل میں جائیں تو یہ بہت بڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ 370 آرٹیکل اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہوگی جموں اور کشمیر کی، ٹھیک ہو گیا، وہ جو فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہو گیا، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن کس حد تک اسٹیٹ میں نافذ ہوگا، کہ یعنی کون کون سی چیزیں سینٹر کو ڈیلیگیٹ کر دی جائیں گی کانسٹیٹیوشن کے تحت. یہ گورنمنٹ آف یہ کشمیر کا کانسٹیٹیوشن اسمبلی طے کرے گی. اچھا، تو اس کے علاوہ یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی جب بن گئی 1950 میں، تو 1954 تک انہوں نے جو اپنی جو باتیں تھیں، اپنی جو ان کی شرائط تھی، انہوں نے گورنمنٹ انڈیا کے ساتھ شیئر کی. تو ان میں انہوں نے خاص طور پر یہ جو پریولیجز جو ہوتی ہیں، خاص قسم کے جو سہولتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کشمیر کے لیے ریکوائر کی. ان میں سب سے پہلے تو یہ تھی کہ بھئی جموں اینڈ کشمیر کو، ٹھیک ہو گیا، ایک پرماننٹ سٹیزن شپ صرف اور صرف کشمیری لوگوں کو ہی دی جائے گی. کشمیر کی کوئی بھی کشمیر کے علاوہ انڈیا سے کوئی بندہ آ کر ادھر زمین نہیں خرید سکتا، نہ کسی قسم کی جائیداد کشمیر کی جو ہوگی وہ نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کہ اگر کوئی انڈیا سے آ کر کوئی بندہ ادھر کشمیری وومن سے شادی بھی کرتا ہے تو جو کشمیری وومن ہوگی اس کی نیشنلٹی وہ کشمیری ختم ہو جائے گی، سٹیزن شپ ختم ہو جائے گی، وہ ایز این انڈین ہو جائے گی. کیونکہ اس سے انہیں یہ ڈر تھا کہ بھئی اگر یہ شادی وہ ادھر آ کے کریں گے تو اس سے بھی سٹیزن شپ ان کو انڈینز کو مل جائے گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو تمام گورنمنٹ امپلائمنٹس ہوں گی، ٹھیک ہو کہ جابز ہوں گی، وہ تمام کی تمام کشمیری جو جابز ہوگی، انٹرنل ایڈمنسٹریشن ریلیٹڈ جو بھی ہوگی ہر قسم کی، وہ صرف اور صرف کشمیری لوگوں کو ہی دی جائے گی جن کے پاس کشمیری ڈومیسائل ہوگا. ٹھیک ہو کہ کشمیری سٹیزن شپ ہوگی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن میں اور ہیلتھ کیئر میں بھی ان کو بینیفٹ دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ان کو باقاعدہ وہ جو ہوتی ہے اسکالرشپس دی جائیں گی ہائر اسٹڈی کے لیے. ٹھیک ہوگا. یہ چیزیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو انڈین گورنمنٹ کو تکلیف دیتی وہ یہی تھی جو پرماننٹ سٹیزن شپ، کہ بھئی کشمیری جو زمین ہے، جائیداد، وہ کوئی اور انڈین نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہو گیا. جو وادی جو کشمیر سے الگ ایریا سے کہیں سے بھی ہو وہ نہیں خرید سکتا. تو اس کے اوپر وہ انہوں نے مان گئے، تو انہوں نے 370 آرٹیکلز کے ساتھ ایک اور آرٹیکل ایڈ کیا، آرٹیکل 35A، آرٹیکل 35A. اچھا، اب مزید چلتے ہیں آگے. یہ اسی طرح ان کی وہ چلتا رہا وہاں پر کانسٹیٹیوشن اسمبلی سسٹم جو بھی تھا. انٹرنل ایڈمنسٹریشن یہ کشمیر کے پاس، حالانکہ وہ تھے تو انڈین کٹ پتلی لوگ تھے، ان کے ہاتھ کے لوگ تھے جو چلتے رہتے، مگر وہ ادھر نہ تو جائیداد خرید سکتے تھے بیچارے، نہ ہی کچھ اور. تو یہ چیز انہیں بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی انڈینز کو. تو اس کے ساتھ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ 1971 میں اور 1965 میں بھی پاکستان اور انڈیا کی جب جنگیں ہوئیں، 1971 کی جنگ میں خاص طور پر بنگلہ دیش جب پاکستان سے الگ ہو گیا، بنگال، ایسٹ بنگال، تو ادھر پاکستان کی جو 90,000 فوج تھی وہ بھی انڈینز کے پاس چلی گئی تھی، قبضے میں چلے گئی، جو جنرل نیازی تھے. اور اس طرح ایک پاکستان اور گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک
एग्रीमेंट हुआ जिसे कहते हैं शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 में। तो ये एग्रीमेंट हुआ था जनाब, हमारी पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया की तरफ थे इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर थी उनकी, ठीक होगी। तो ये शिमला में इनकी मीटिंग हुई, तो उधर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। पाकिस्तान चूंकि बुरी तरीके से फंस चुका था, एक तो बांग्लादेश अलग अलग मुल्क बन गया और इसके अलावा और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फौज जो उनके कब्जे में आ चुकी थी, तकरीबन 90,000 थी, ये कोई कम तादाद नहीं है। और उसके अलावा ये शकरगढ़ एरिया हो गए या कुछ और इलाके जो इंडियन गवर्नमेंट के पास चले गए थे, तो जिनको वापस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान के पास। तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस शिमला एग्रीमेंट में एक मेजर, और भी इन्होंने शिक्स रखी है, जो सबसे मेजर उन्होंने ये पॉइंट रखा ये वाला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन, कि इंडिया और पाकिस्तान अपने जो तनाज़ात हैं, ठीक हो गया, ये बाहमी गुफ्तशनीस से हल करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपसी मुलाकात में ही इसको हल करेंगे। इसके अलावा वो किसी दूसरी इंटरवेंशन को कबूल नहीं करेंगे, हत्ता के यूनाइटेड नेशन के इंटरवेंशन को भी उन्होंने डिनाई कर दिया। तो ये से एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने भी इस पर मान गया, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी आर्मी भी वापस चाहिए थे, अपने इलाके भी वापस चाहिए। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है, वैसे कौन सा इंडिया यूनाइटेड नेशंस की बात कोई मान रहा है, कि इतने साल हो गए हैं, ये तकरीबन 25 साल हो गए थे तकरीबन 1972 को कश्मीर इशू को, कि तब तक पाकिस्तान ने सोचा कि यूनाइटेड नेशन से ये मामला हल नहीं हुआ, तो अब कौन सा ये कर लेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा ये कौन सी इतनी बात है, तो ये इस माहदे पर इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन मखदूद किया। ये आपको अक्सर नहीं बताया गया जाता कि कारगिल के पीछे अक्सर वजह क्या थी। तो इन्होंने एक सियाचिन ग्लेशियर था, उस इलाके के बारे में ना कोई मुआहदा हुआ था ना कोई बात, तो इन्होंने उस इलाके पर कब्जा कर लिया, ठीक हो गया। तो जिसके ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी गुस्सा था कि भाई इन्होंने इस सियाचिन ग्लेशियर पर किस वजह से कब्जा किया, ना तो ये इस पर कोई एग्रीमेंट हुआ था ना कोई बात, तो जिसकी वजह से कारगिल वार हुई पाकिस्तान की तरफ 1999 को। तो ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर, हत्ता कि पाकिस्तान मीडिया पर भी पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता था कि इन्होंने ये वार खुद से शुरू की, नहीं, इसके पीछे इनका इंडिया का ऑपरेशन मखदूद 1984 था, ठीक है, ये वजह बनी। चलो ये हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसको छोड़ दें। अच्छा, जो अभी कंट्रोवर्शियल जो बातें चल रही है, 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मजीद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया, जिसने 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर दिया। 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या था? वो था कि कश्मीर को परमानेंट जो रेजिडेंशियल सिटीजनशिप वाला लॉ था उसको ख़त्म कर दिया, कि अब इंडिया भी उधर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सेल कर सकते, बाय कर सकते, खरीद सकती हैं। तो इसको बिल्कुल बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा बना लिया उन्होंने। पहले तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन अफेयर, डिफेंस और कम्युनिकेशन थी सेंटर के पास, मगर अब उसने बाकायदा इसको अपना हिस्सा करार दे दिया 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट के दौरान। जैसा कि आप जानते थे आरएसएस के गुंडे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो यही अभी समझ ले कि आरएसएस से वो गुंडे अब हुकूमत में आ चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हीं लोगों की है। यही वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को कत्ल किया था, ठीक हो गया, क्योंकि ये बहुत कट्टर हिंदू थे आरएसएस वाले। तो उसके अलावा मैं आपको मजीद, अच्छा, इन्होंने ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी किया 2019 को, उसमें क्या था, उसका नाम क्या था? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। ये था बिल जिसने सुपरसीड कर दिया 1954 के ऑर्डर को। तो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट से इसकी इजाज़तनामा ले लिया। तो इसने जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में इस स्टेट को डिवाइड कर दिया, एक को जम्मू एंड कश्मीर के इलाका और दूसरा लद्दाख, ठीक है। यानी कि इस जो
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی بغاوت زیادہ تر ہوگی جموں اینڈ کشمیر میں، لاڑک میں تو نہیں اتنی ہوگی، لاڑک میں تو کافی اتنی تعداد نہیں مسلمانوں کی، تو اس لیے انہوں نے جموں اینڈ کشمیر میں کرفیو بھی لگا دیا. تب سے دیکھیں کرفیو لگا ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ جوائننگ نہیں کرنا چاہتے. اور خاص طور پر یہ جو انہوں نے سٹیزن شپ والا لا ختم کیا ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ بغاوت چل رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو مزید بتاتا ہوں. اچھا، یہ میں نے 4 یہ ٹاپکس ہیں. وائی کشمیر ڈسپیوٹ از ناٹ ریزولوڈ یٹ. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی تک کشمیر مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا. بھئی اتنے سال ہو گئے ہیں. مگر اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے جو پیچھے مس کر گیا وہ یہ دیکھیں شملہ ایگریمنٹ کہاں گیا. یہ دیکھیں شملہ ایگریمنٹ. شملہ ایگریمنٹ میں یہ جو امپورٹنٹ عہد ہوا تھا وہ ادھر شاید میں نے لکھا ہی نہیں ہے، وہ ادھر لکھنا بھول گیا، وہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں شملہ ایگریمنٹ، یہ دیکھیں LOC لائن آف کنٹرول آف شملہ ایگریمنٹ. اچھا، شملہ ایگریمنٹ میں ایک جو میجر معاہدہ 2 ہوئے تھے. ایک تو کہ ہم بائیلیٹرل نیگوشیشن کریں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اپنے شک منوائی تھی. وہ یہ تھی کہ جو علاقہ سیز فائر تھا، یونائٹڈ نیشن نے جو علاقے کو کہا تھا کہ بھئی آپ ادھر سیز فائر کر دیں، جنگ بندی کر دیں، تو اس علاقے کو شملہ ایگریمنٹ میں یہ دونوں گورنمنٹ نے قبول کر لیا کہ بھئی اسے ہم لائن آف کنٹرول ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ جو علاقہ آپ کے پاس ہے وہاں تک کہہ لیں کہ وہ آپ کے علاقہ تصور کیا جائے گا، اور جو علاقہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا علاقہ تصور کیا جائے گا. اور اس میں ایک اور بات کر دی گئی کہ ہم دونوں پارٹی کبھی بھی کسی علاقے کو مزید انویژن نہیں کریں گے، یعنی اس کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، نہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کو لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور انڈیا کا ایگریمنٹ ہے. اسی وجہ سے نہ انڈیا پاکستان کو جو کشمیر ایریا اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ اور پاکستان. یہ شملہ ایگریمنٹ کی ایک میجر ڈاکومنٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تبھی سے یہ لائن آف کنٹرول بنی گئی. یہ لائن آف کنٹرول اگر کویسچن میں پوچھا جائے کیا ہے تو آپ نے کہنا پاکستان اور انڈیا کے جو جموں اینڈ کشمیر، آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے درمیان میں جو بارڈر لگایا گیا اسے کہتے ہیں لائن آف کنٹرول LOC. تو اس کے بعد انڈیا نے اس پر باقاعدہ اپنی طرف سے بار بھی لگا لی ہے، یعنی کہ بارڈر لگا لیا، باقاعدہ لوہے کی تاریں لگا لی ہیں. اس کو باقاعدہ ایک بارڈر کی حیثیت دینا چاہتا ہے انڈیا، مگر پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو نیگوشیشن کے تھرو اس کو سولو کریں گے. مگر یہی پاکستان کی طرف سے میجر جو مسٹیک ہوئی تھی. اچھا چلے ہم چلتے ہیں کہ ابھی تک یہ سولو کیوں نہیں ہوا یہ مسئلہ. تو اس کے اوپر یہ میں نے 4 پوائنٹ سے سب سے میجر جو وجہ ہے کہ کشمیری جو ریزسٹنس ہے جو انڈیا کے خلاف ہے وہ 2 دڑوں میں مکس ہوئی ہے، 2 یا 3 دڑوں میں. جو میجر 2 حصے ہیں، ایک کا نام ہے جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ. ٹھیک ہو گیا یہ، اور اس کے علاوہ حزب المجاہدین یہ دوسرا گروہ ہے. سب سے پہلا جو گروہ ہے وہ تو چاہتا ہے کہ بھئی ہمیں نہ تو ہم نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے، نہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، ہم آزاد ایک سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے برعکس جو حزب المجاہدین ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے اس کو نافذ کیا جائے، یعنی کہ ادھر انتخابات کروائے جائیں کشمیر میں. اور وہ انتخابات کے سلسلے میں ان کے بارے میں واضح پتہ ہے حزب المجاہدین پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو مجاہدین کے لوگ ہیں، فورسز ہیں مجاہد ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کی طرف سے جو بھی سپورٹ ملتی ہیں کہ ادھر ٹرائبل ایریاز کے جو لوگ ادھر سے جاتے ہیں بارڈر کراس کر کے، وہ حزب المجاہدین کو ہی جوائن کرتے ہیں، کیونکہ حزب المجاہدین پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے. ادھر کے جو میجورٹی مسلمز کی جو رائے ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جو جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ یہ اتنی پاورفل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو بیک اینڈ پر جو
तकरीबन सपोर्ट करने वाले हैं वो इंडियंस हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को, और हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ के पीछे पाकिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह ये दो धड़ों में जो तकसीम होगी जिसकी वजह से कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इसका बाकायदा फ़ायदा उठा रही है, वो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोगों में अपने लोगों को दाखिल करवा कर बाकायदा इनकी आपस में तनाज़ात जारी रखती है, क्योंकि अगर ये आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा बोझ कम हो जाएगा। ठीक हो गया, एक तो मेजर वजह ये होगी। उसके अलावा इंडियन इंट्रांसिजेंस की इंडिया की जो मनमानियाँ जो हो रही हैं कि ना काम करने, इनका नीयत ही नहीं है ठीक है भाई हम ये करेंगे। तो जैसा कि शुरू से ये चलते आ रही हैं, ना तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जो प्लेबिसाइड जो उन्होंने कहा था कि इंतखाबात करना, ना तो उस बात पर मान रहे हैं, और उसके अलावा रहती सहती कसर इन्होंने पूरी कर दी शिमला एग्रीमेंट में। ठीक हो गया कि भाई हम आपसी गुफ्तो शनी से ये मामला हल करेंगे, ना तो ये निगोशिएशंस पर आ रहे हैं ना ये इसको हल कर रहे हैं। ठीक हो गया, और इसके अलावा इनकी नीयत में एक और ख़राबी वो ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको वो इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करना चाहते हैं। आज नहीं तो वो कल वो इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल जो पाकिस्तान की तरफ से कोई बाकायदा पॉलिसी नहीं है। ठीक हो गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर इशू को उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जिस तरह वो करने का हक था। सबसे बड़ी जो गलती इन्होंने कर दी, जो जिसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं, वो है शिमला एग्रीमेंट। वो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने म्यूचुअल जो निगोशिएशंस है, बायलैटरल निगोशिएशन कि दोनों ममालिक आपस में हल करेंगे को ये गलती होगी, तो दूसरी इनसे लाइन ऑफ कंट्रोल ये जो शिमला एग्रीमेंट में इन्होंने साइन की, ये मेजर गलतियाँ जो अभी तक भुगत रहे हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट उसने भी इतनी खातर ख्वाह इस पर तवज्जो नहीं दी। यूनाइटेड नेशन जो चाहिए तो ये था कि भाई ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास लेकर जाते ताकि वो अपने फैसले को सख्ती से उस पर अमल भी करवा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल है उधर यूरोप में, बल्कि तमाम दुनिया में। तो ना तो यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर तवज्जो दी, और इसके अलावा जो इन्होंने अपनी रेजोल्यूशन जो कायम की ना उस पर इन्होंने किसी किस्म का दबाव डाला, क्योंकि इनके इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात हैं, ट्रेड रिलेशन या इस तरह और भी। और इंडियन जैसा कि आप जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, तो कोई भी यूनाइटेड नेशन की तो शुरू से यही पॉलिसी रही कि वो हमेशा मजबूत जो स्ट्रॉन्ग नेशन है उनके साथ देती है। जो बाइस्ड है ये कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं है। चलें भाई हम, अच्छा उसके अलावा कई जो मुफक्किरीन हैं उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस दी हैं। ठीक हो गया कि भाई आप इस तरह इसको सॉल्व कर लें, मगर उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, यानी कुछ ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से हम उनको नाफिज भी नहीं कर सकते। तो आपने जब भी CSS PMS या किसी भी पेपर में एग्ज़ाम में आपने इसको प्रेजेंट करना है, देना आपने ये खुद से कोई भी राय जल्दी कायम मत करें कि भाई मैं चाहता हूँ ये ऐसा हो जाएगा। आप कहें कि स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं। ठीक हो गया, अच्छा मोस्टली स्कॉलर्स का क्या मशवरा कि इंडिपेंडेंस कर दी जाए। ठीक हो गया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी चाहता है, मगर हिजबुल मुजाहिदीन नहीं चाहता। तो ये इसलिए भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, इसकी 2-3 वजूहत है। सबसे पहले हिजबुल मुजाहिदीन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया, मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो इनको सपोर्ट करती है। और इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान भी इस आईडी को रिजेक्ट करते हैं। क्यों करती हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का एक मुत्तफ़िका कह लें कि इनका एक ज़िन है कि अगर कश्मीर को हमने आज़ादी दे दी तो इंडिया और पाकिस्तान और चाइना में भी इतने ज़्यादा इलाके हैं जो कि इंडिपेंडेंस की हक़ में आवाज़ उठाएंगे, जहाँ पर पहले ही बहुत ज़्यादा बगावतें हो रही हैं। जैसे बलोचिस्तान में हम जानते हैं वहाँ पर कुछ शरपसंद अनासर जिनको इंडिया सपोर्ट करता है। और इसके अलावा इंडिया में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की हुई है। और चाइना में भी आप जानते कई इलाके हैं। तो जिसके लिए वहाँ अगर उनको पता है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर को आज़ाद कर दिया तो हमारे जो अपने लोग हैं वो भी आज़ादी मांगेंगे।
تو اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ ادھر میجر جو سمندر ہیں، دریا ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو دریا ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں، ان کا آغاز ہی ادھر سے ہوتا ہے. تو اس طرح ان کو پتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے پانی پر بھی قبضہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور لوگوں کی رائے ہے کہ ڈویژن، اس کو تقسیم کر دیا جائے. انڈیا تو شروع دن سے یہی چاہتا کہ اس کو لائن آف کنٹرول کو انٹرنیشنل بارڈر کر دیا جائے، جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہے اور جو ہمارے پاس. مگر نہ تو کشمیری اور نہ ہی پاکستانی اس فیصلے کو تسلیم کریں گے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ پاکستان اگر ایسا کر لیتا تو اتنی زیادہ مسلم جو پاپولیشن ہے وہ تو انڈیا کے پاس چلی جائے گی. تو ٹو نیشن تھیوری کے بھی اگینسٹ ہے، جو پاکستان کی بیسک آئیڈیالوجی کے خلاف چلی جائے گی یہ چیز. اس لیے پاکستان اس چیز کو کبھی بھی تسلیم، پاکستان یہی چاہتا ہے کہ بھائی ادھر کی جو مسلم پاپولیشن زیادہ تو وہ علاقے ہمارے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تو ان کو ہمارے ساتھ ہی الحاق کرنے دیا جائے. تو اس کے علاوہ ادھر کی کشمیری پاپولیشن جو کہ ریلیجس گراؤنڈز پر بہت زیادہ پولرائز ہو چکی ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ بھی کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوگی. جو اب دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ انڈیا نے اب ادھر کرفیو کتنے 2 سال سے اوپر وہ چلے ہیں، تو مگر وہ وہاں کی پاپولیشن وہ اس چیز کو ایگری نہیں کر رہی اس پر. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جو میں اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، جو میری زیادہ تر رائے یہی ہے کہ ڈویژن ہو جائے، مگر وہ ڈویژن لائن آف کنٹرول پر نہ ہو، وہ ڈویژن ہو جو جموں اینڈ کشمیر ہے، ٹھیک ہو گیا، جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی ہے، وہ علاقے پاکستان کی طرف کے ساتھ جوائن کر جائیں. اور جو لاڑک، ٹھیک ہو گئی ہیں. اس طرح ایک اور رائے ہے، جس طرح پاکستان جب بنا تھا تو پنجاب کی جو ادھر پاکستان کے ساتھ جو علاقے آ گئے ادھر سے مسلمان ہندو اور سکھ تھے وہ ادھر چلے گئے تھے انڈیا کی طرف سے، اور انڈیا اور کی طرف جو مسلمان تھے پنجاب میں تو وہ ادھر پاکستان کے پنجاب والے ایریا میں منتقل ہو گئے تھے. تو یہاں پر بھی یہی پالیسی نافذ العمل کی جائے دین وہ بہت زیادہ بیٹر ہوگی. یعنی کہ کشمیر پر سب سے پہلے تو ایک 70 to 80% علاقہ جو ہے مسلم میجورٹی کے حساب سے وہ پاکستان کے ساتھ جوائن کیا جائے، مل جائے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو دوسری طرف سے تھوڑے بہت مسلمان ہیں وہ ادھر ہی آ جائیں، ٹھیک ہے. اور ادھر جو تھوڑے بہت ہندو رہ جائیں گے وہ ادھر چلے جائیں اور اس کو انٹرنیشنل بارڈر ڈکلیئر کر دیا جائے. تو یہ سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہے. مگر انڈیا اس پر کبھی بھی عمل نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی ادھر کے جو دریا ہیں، جو میجر دریا ہیں، اس پر پاکستان کا قبضہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. صرف اسی وجہ سے انڈیا نہیں مان رہا. ٹھیک، یہ میری سب سے امپورٹنٹ سجیشن ہے جو میں نے ادھر لکھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور رائے کچھ لوگ دیتے کہ بھائی یونائٹڈ نیشن کے انڈر اس کو دے دیا جائے، کہ یونائٹڈ نیشن اس 5 سے 10 سال ادھر اپنا ادھر ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرے اور ادھر انتخابات کروائے. ٹھیک ہو گیا. 5 سے 10 سال وہ اس لیے کہہ رہے تاکہ کسی قسم کی ادھر وہ انڈین انفلوئنس بھی نہ ہو، نہ پاکستانی، اور یہ یونائٹڈ نیشن اس مسئلے کو سولو. مگر پاکستان اور انڈیا اس یونائٹڈ نیشن پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، خاص طور پر پاکستان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایران، افغانستان، عراق، افغانستان، فلسطین، انہوں نے کیا کیا ادھر یونائٹڈ نیشن نے. یہ جہاں بھی گئے انہوں نے ادھر فساد ہی برپا کیا ہے. عراق کو انہوں نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. افغانستان کو تباہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے علاوہ فلسطین کا ایشو انہوں نے آج تک سولو نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں اور زیادہ چانس یہی ہے کہ انڈیا کی یہ سائڈ لے جائیں. ٹھیک ہو گیا. اس لیے پاکستان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ یہ لاسٹ جو آپشن ہے، جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن تھی 21 اپریل 1948 کو، اس کی جو 3 شقیں اس پر عمل کیا جائے. انڈیا اور پاکستان اپنی وہاں سے فوجیں نکال لے اور وہاں پر انتخابات کروائے جائیں، جو کہ ابھی تک جن پر عمل نہیں کیا جائے. تو لاسٹ میں کنکلوژن ہم یہی دیں گے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. تو پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ جو انڈیا کی وہاں پر کوسٹ ہے اس کو انکریز کر دیا جائے. میں اس کو انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، آپ خود انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طرح. انکریزنگ انڈین کوسٹ ان کشمیر. ٹھیک ہو گیا. پاکستان کی طرف سے انکمپرومائزنگ کمٹمنٹ ہو. ٹھیک ہو کشمیر ایشو کے اوپر. اس کے علاوہ تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں انڈیا کے اوپر. ٹھیک ہو گیا.
اور تمام مسلمان میجورٹی جو کنٹریز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا، جیسے کہ OIC ہے، ان کا بھرپور تعاون لیا جائے کہ وہ انڈین پر اپنی ٹریڈ ختم کریں، ٹھیک ہو گیا، ٹریڈ پر بندیز لگائیں، اور اس کے علاوہ ویسے پریشر ڈالیں تاکہ وہ کشمیر ایشو پر بات کریں۔ وہ تو بات بھی نہیں کر رہے ہیں نا، مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ OIC ناکام آرگنائزیشن بن چکی ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے OIC، وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، وہ آج تک انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آج نہیں تو کل اس کے اوپر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور، یہ ورلڈ وائڈ کنڈیمنیشن آف انڈین بروٹیلٹیز اینڈ انٹرنیشنل پریشر ٹو سیٹل دا ڈسپیوٹ۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشرائز کرے، اور اس کے علاوہ کشمیر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی اپنا عمل دخل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ تمام کے تمام جو اسٹریٹجیز ہیں وہ اب تک فیل ہی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلی میری وہ والی رائے ہے کہ بھئی پاکستان اور انڈیا اس کشمیر کو اس طرح ڈیوائیڈ کرے کہ جو میجورٹی مسلم ایریاز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں اور باقی انڈیا، اسی کے اوپر عمل کیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تو تمام کشمیر مل جائے، وہ تو اس پر ایگری نہیں کریں گے، اس کے علاوہ یہی اسٹریٹجی ہے۔ تو صرف اور صرف اس طرح پاکستان ایک لانگ ٹرم اور ایک فرم جو ہے اسٹریٹجی بنائے، فارن پالیسی بنائے، جس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، تو انٹرنیشنل سپورٹ بھی اس کے اوپر حاصل کرے گا، کیونکہ ادروائز یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ میں نے یہ آرٹیکل کہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لیے آپ نے یہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں نا، یہ میرا یہ بلاگ ہے صدیق پیارا، جیسا کہ آپ کو نام سے نظر آ رہا ہے میرا، آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے نوٹ پیڈ پر میں اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کا لنک، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز کے اگینسٹ ہے اگر آپ کے ساتھ میں اس طرح ڈائریکٹ اتنا لنک شیئر کروں۔ یہ دیکھیں صدیق پیارا .blogspot.com، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس ویب سائٹ پر اس کو اوپن کر کے یہ آرٹیکل سٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دین آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید نوٹس ملتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔